السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاص۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تھانہ مرادپور کے دبنگ اے ایس آئی فاروق خان نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ گدارے والی پولی پر دوران گشت جمیل عرف پپا نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دوران تلاشی بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ اس موقع پر ایڈین نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اے ایس آئی فاروق خان نے کہا کہ ملزمان کے خلاف بلا تعطل اور بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی جب تک علاقے سے منشیات فروشوں کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او سیالکوٹ عمر سعید ملک کی ہدایت پر شہر بھر میں منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ عمر سعید ملک اور ایس ٹی پی او صدر سرکل کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ مرادپور کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اپنی ٹیم تشکیل دے کر کے چھاپے مار کر گدارے گاؤں میں 2 منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں سے ایک ملزم محمد جمیل قوم کھوکھر کے قبضے میں 2600 گرام چرس برآمد کی اور دوسرا ملزم خرم شہزاد قوم راجپوت کے قبضے میں 1300 گرام چرس اور شارٹ گن 30 بور بھی برآمد کر لی۔ تھانہ مرادپور پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف منشیات دفاعت کے تحت مقدمات جاری کر کے جیل بھیج دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ہم منشیات اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے علاقے میں ملزمان عناصر کا خاتمہ کر کے ہی چین کا سانس لیں گے اور ان کے خلاف کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ ترک کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی کے بعد ترک صدر کے نئے معاشی اقدامات کے نتیجہ میں لیرہ کی قدر میں 30% تک اضافہ۔ نئی معاشی پالیسی میں ترک صدر کی جانب سے ملک کی ڈپازٹ کے تحفظ کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترک کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی کے بعد ترک صدر کے نئے معاشی اقدامات کے نتیجے میں لیرہ کی قدر میں 30% تک اضافہ ہو گیا۔ نئی معاشی پالیسی میں ترک صدر کی جانب سے ملکی ڈپازٹ کے تحفظ کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ نئے اقدامات کے تحت مرکزی بینک کو شرح سود میں کمی کو جاری رکھنے پر زور دیا گیا اور قرض لینے کی لاگت کو 15% سے کم کر کے 14% تک کر دیا گیا۔ اس سے قبل ترک کرنسی اپنی تاریخ کی کم ترین سطح پر تھی، جس کے بعد طیب اروردان نے وزیر خزانہ کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور نے کہا ہے کہ سی پیک کے تحت 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے تکمیل کے قریب ہیں۔ لاہور میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے زیر اہتمام سی پیک انڈسٹریل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خالد منصور کا کہنا تھا کہ چین نے ٹیکسٹائل اور پاور سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خالد منصور کا کہنا تھا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ سی پیک کے تحت سرمایہ کاری پر چین کے مشکور ہیں۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں معاشی انقلاب آئے گا۔ کانفرنس میں وزیر مملکت اصفر حسین اور صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے بھی شرکت کی۔ اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء اعظم سواتی اور فواد چودھری کی معافی کو قبول کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں اعظم سواتی کے الیکشن کمیشن پر الزامات کے کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں وفاقی وزیر کمیشن میں پیش ہوئے۔ ممبر کمیشن نے وزیر ریلوے سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اعظم سواتی صاحب، کیا آپ مصروف آدمی ہیں جو عدالت میں پیش نہیں ہوتے؟ آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ مزید کا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن سندھ کے ممبر نے کہا کہ تمام ادارے آپ کے ہیں، انہیں برا بلا کہا درست نہیں۔ اس پر اعظم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے اعظم سواتی کی معافی کو قبول کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی کہ وہ اور فواد چودھری آئندہ محتاط رہیں۔ واضح رہے کہ وزیر ریلوے اعظم سواتی اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے الیکشن کمیشن پر الزامات عائد کیے تھے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے دونوں کو شوکاز نوٹس جاری کیے تھے۔ اس سے قبل فواد چودھری نے الیکشن کمیشن سے غیر مشروط معافی مانگی تھی۔ سعودی دارالحکومت میں میوزک فیسٹیول 16 سے 19 دسمبر تک جاری رہا، جس میں ریکارڈ تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ سعودی گزٹ کے مطابق 4 روزہ فیسٹیول میں 7 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، جبکہ آخری روز 1.5 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 4 روزہ میوزک فیسٹیول ختم ہو گیا۔ سعودی دارالحکومت میں میوزک فیسٹیول 16، 17، 18 اور 19 دسمبر کو جاری رہا، جس میں ریکارڈ تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ سعودی گزٹ کے مطابق 4 روزہ فیسٹیول میں 7 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی،
جبکہ آخری روز 1.5 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ ایونٹ آرگنائزر کا کہنا ہے کہ 4 روزہ فیسٹیول میں 200 انٹرنیشنل فنکاروں نے حصہ لیا اور مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا میوزک ایونٹ ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے بھی ریاض میں میوزک کانسرٹ کیا تھا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔